على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مجھ سے قبل 2 خطاب ہو چکے ہیں اور میرے بعد اس کانفرنس کے 2 اہم خطاب باقی ہیں. میں آپ کے اور جو 2 خطاب باقی ہیں استاذ العلماء محدث العصر فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ امیر جمعیت حدیث سندھ اور محترم جناب قاری محمد ابراہیم جوناگڑھی صاحب اور آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا کیونکہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، اس لیے کچھ گزارشات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. محبت رسول اور اس کے تقاضے، یہ میرے درس کا عنوان رکھا گیا ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا جز بھی ہے. ایمان کا تقاضا اس معنی میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور جزو ایمان اس طرح کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں. یہ محبت رسول کی اہمیت ہے. ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کا جز ہے. ایمان کا جز بھی اس طرح کہ محبت رسول کے عدم سے سرے سے ایمان کا عدم لازم آتا ہے. اگر محبت رسول نہیں ہے تو سمجھو ایمان نہیں ہے. اور محبت رسول کتنا ہونا ضروری ہے، جو ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا اہم ترین حصہ ہے. وہ محبت انتہائی زیادہ، انتہائی شدید، انتہائی بہت، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر، اور ایک حدیث کے مطابق حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اس قدر شدید محبت.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر اپنی اور اپنے نبی کی محبت کی اہمیت اور اس محبت کے مقام اور مرتبے کو یوں بیان کیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری قوم، کنبہ، قبیلہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبوب ہو گئے، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو، تمہاری اس روش، اس سوچ، اس بد عقیدگی پر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے، تمہیں ہلاک کر دے، کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقام کا علم نہیں ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی شان کا علم نہیں ہے کہ ان کی محبت تو سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے اس محبت کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی محبت کے ساتھ اپنے نبی کی محبت کا ذکر کیا۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم شان ہے۔ اللہ نے گویا اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو ہم پر واجب بھی کیا ہے، اور اس محبت کا مقام یہ بتایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، ایک اور حدیث سے نہیں، اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرتی ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود الى الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ، کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ فرمایا لوگوں، تین باتیں ہیں، تین عقیدے کی باتیں ہیں، تین نظریے کی باتیں ہیں، جس شخص میں یہ پائی گئی وہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حقیقت کو پا لے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس میں یہ تین باتیں نہیں ہیں اس میں ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان خالی ہے، کھوکھلا ہے، بیکار ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر ہو۔ نمبر دو، مخلوق میں سے اب جس سے محبت اسے ہو یا جس سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ کی خاطر کرے۔ اور نمبر تین، اسلام کی دولت مل جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ کے کفر اختیار کرنے کو اس قدر ناپسند سمجھے جس طرح اس چیز کو ناپسند سمجھتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ قرآن اور حدیث میں محبت کا ذکر ہے، اللہ کی محبت کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا ذکر ہے۔ تو محبت واجب ہے، محبت جزو ایمان ہے، محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اس قدر شدید محبت کس بنیاد پر ہے؟ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں۔ اللہ کی یہ محبت بالکل واضح ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اس کائنات کا منتظم ہے، ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے چھوٹی ہے بڑی، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ وہ ایمان کی دولت ہو، وہ صحت کی دولت ہو، وہ اولاد کی دولت ہو، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اس ساری دنیا کا خالق، مالک اور رازق ہے، اس لیے محبت اس کا حق ہے۔
اللہ پر ایمان اور اللہ کو رب ماننے کا تقاضا ہے. اور اللہ کی محبت کے بارے میں یہ سن لیجئے کہ اللہ کی محبت علی الاطلاق سب سے بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ نبیوں سے بھی بڑھ کر، رسولوں سے بھی بڑھ کر، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ کر، جس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں میں سے، ان مشرکین میں سے، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے مخلوقات میں سے. اور وہ شرک یہ ہے، وہ شراکت یہ ہے کہ ان شریکوں سے وہ محبت کرتے ہیں، اتنا محبت کرتے ہیں، ویسی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی. اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر، شدید تر، سب سے زیادہ. اور یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ویسی جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. فرمایا یہ مشرکین کا حال ہے، جبکہ اس کے بالمقابل والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، تو وہ یہ بات جانتے بھی ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں، نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ نقطہ بھی یاد رکھیں، جب بات ہوگی کائنات کے مقابلے میں، عام انسانوں کے مقابلے میں، تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن جب بات ہوگی علی الاطلاق محبت کی تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو پھر سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت، اس کی اساس کیا ہے؟ اس قدر محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اس قدر شدید محبت کے اسباب کیا ہے؟ اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. اس علم کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں میں واقعتاً اپنے نبی کی محبت آئے گی، حقیقی محبت آئے گی، دل و جان سے محبت آئے گی اور دل و جان سے محبت کریں گے. اس کی بہت سارے اسباب ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. ان میں سے نمبر 1 تو یہی گفتگو جو میں نے کی کہ اللہ نے خود اپنے نبی سے محبت کا گویا حکم دیا ہے، ذکر کیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کا تقاضا اور ایمان کی تکمیل اور ایمان کا جز قرار دیا ہے. گویا رسول سے محبت اللہ کا حکم ہے. گویا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید محبت ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے شریعت کی تعلیم ہے. گویا ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے. ایک تو یہ وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی، یہ اللہ کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. اور دوسرا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. سب سے بڑھ کر محبوب، سب سے بڑھ کر پیارے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالی سے قربت اور تعلق رکھنے والے ہیں. اللہ سے محبت ہے، اللہ پر ایمان ہے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا، ان کی رسالت پر ایمان، اور اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا، محبوب بنایا، حبیب بنایا، خلیل بنایا. تو پھر ان سے بھی محبت ہے. اللہ کی محبت کی وجہ سے رسول اللہ سے محبت ہے. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. بڑی معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اللہ اتخذنی خلیلا. لوگوں، اگر مخلوق میں سے میں نے کسی کو خلیل، انتہائی اعلیٰ درجے کا دوست اور قریبی دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا.
لیکن اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا، میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا، اب اللہ کو خلیل بنا لینے کے بعد اب میں کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ ہمارے پیارے نبی اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے پیار رکھا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ اور مزید یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول منتخب کیا ہوا ہوتا ہے، انتہائی پسندیدہ ہوتا ہے، انتہائی نیک صالح ہوتا ہے، انتہائی باکردار ہوتا ہے، انتہائی نیک اور صالح ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ کائنات میں افضل ترین انسان انبیاء رسول ہیں، اور انبیاء رسول میں سب سے افضل رسول ہیں، اور رسولوں میں سب سے افضل اولو العزم رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات میں افضل ترین ہے، اللہ کی مخلوق میں اعلیٰ ترین ہے، اللہ کی مخلوق میں عرفہ ترین ہے، اللہ کی مخلوق میں اشرف ترین ہے۔ اگر وہ ذات جو اعلیٰ ترین ہو، افضل ترین ہو، اشرف ترین ہو، اکرم ترین ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بہتر ہو، سب سے عظیم ہو، اگر وہ محبت کے لائق نہیں تو دنیا میں کوئی محبت کے لائق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان وجوہ کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر ان باتوں کے بعد محبت کی دو بڑی وجہ ہے۔ نمبر ایک، وہ ہمارے رسول ہیں، اللہ کا دین ہمارے پاس لے کر آئے، ہماری رہنمائی کی، ہماری لیے ہدایت کا انتظام کیا، ہمیں ہدایت کی طرف بلایا، ہدایت سمجھائی، دین کو سمجھایا۔ یوں سمجھ لیں دین لے کر آئے، دین پہنچایا، دین سمجھایا، دین پہ چلایا، دین کی پوری جزیات بتائی، دین کو پوری طرح واضح کیا۔ اس سے بڑھ کر احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر احسان کیا ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ کیا ہے؟ اس قدر خدمت کی دین کی، اس قدر دین کو پہنچایا اور واضح کیا، ایک ایک نقطہ بتایا، تو جاتے جاتے کہہ دیا ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء۔ اے لوگو، میں اپنا مشن پورا کر چکا ہوں، اپنا کام پورا کر چکا ہوں، دین کی تبلیغ کا، دین کی تفہیم کا، دین پر عمل کرانے کا پورا کر چکا ہوں، اور میں نے اس طرح دین پہنچایا ہے، تمہیں سمجھایا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے کہ گویا میں تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، واضح دین دے کے جا رہا ہوں جس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی خفا نہیں ہے۔ لیلها ونہارها سواء، یوں سمجھ لو میں نے جو دین تمہیں دیا ہے اتنا واضح ہے، اس میں رات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس طرح سمجھایا، اور سمجھاتے سمجھاتے آخر میں کیا عظیم نصیحت کی، امت کے ساتھ خیر خواہی کی، قیامت تک کے فتنوں سے، گمراہیوں سے اپنی امت کو بچانے کا انتظام کیا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے امت، اپنا مشن پورا کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن تمہیں یتیم چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جا رہا کہ شیطان تمہیں گمراہ کرے، کفار تمہیں گمراہ کریں، نہیں نہیں، فرمایا کہ کتاب اللہ اور اپنی سنت کی روشنی میں، اپنی حدیث اور تعلیم کی روشنی میں وہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کیسا دین کا کام کیا، کوئی ایک نقطہ بھی نہیں چھپایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات یا میدان مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا الا قد بلغت، میرے صحابہ، میری امت بتاؤ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ میرے ذمہ جو کام تھا کیا میں نے وہ کر دیا؟
سب صحابہ کی طرف سے بیک زبان بیک وقت آواز آئی، بلا قد بلغتا وعدیتا ونصحتا. کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے دین کی تبلیغ کر دی، آپ نے امانت پہنچا دی، بلکہ آپ نے تو ہمارے ساتھ انتہائی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. یہ ہمارے پیارے نبی تھے. دین اللہ کی نعمت ہے، اس دین کو پہنچایا رسول اللہ نے. یہ دین اللہ کی نعمت ہے، اسے سمجھایا رسول اللہ نے. یہ دین اللہ کی نعمت ہے، اسے امت کے سامنے واضح کیا، کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنت کا راستہ ہمیں بتا کے گئے، جنت والے کام بتا کے گئے، جنت کی راہ شاہراہ پہ چھوڑ کے گئے. تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں. آپ نے اپنے اس پورے مشن کو کن الفاظ میں بیان کیا؟ فرمایا لوگوں میری مثال، اور جس دین اور شریعت کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی سفر میں ہے، رات کی تاریکی ہے اور سردی کا موسم ہے. وہ سردی سینکنے کے لیے اور راستوں کو دیکھنے کے لیے آگ کا الاؤ روشن کرتا ہے. اس آگ کے الاؤ کے روشن ہوتے ہی پروانے، پتنگے، حشرات الارض جو روشنی کی طرف لپکتے ہیں، وہ لپکتے ہیں اور آ کر اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ شخص ان کو ہٹاتا ہے تاکہ آگ میں نہ گریں، جلے نہ، آگ میں نہ گریں، جلے نہ. وہ ان کو ہٹاتا ہے. فرمایا لوگوں میں بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ لوگ اپنے کفر، اپنے شرک، مقصد حیات سے دوری، فسق و فجور کی وجہ سے جہنم میں گر رہے ہیں، اللہ کے عذاب میں گر رہے ہیں. اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں لوگوں کو اس جہنم سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں، سیدھی راہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. بڑا عظیم جملہ کہا، لوگوں انا آخذ بحذرکم عن النار وانتم تکحمون علی، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے ہٹائے جا رہا ہوں، ہٹانے کے لیے آیا ہوں، لیکن تم زبردستی جہنم میں گر رہے ہو. یہ وجوہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی. اور مزید یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس قدر شدید محبت کیوں ہے؟ محبت کی بنیاد کیوں ہے؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں بڑی قربانیاں دی، اپنی امت کے لیے، انسانیت کے لیے بہت قربانیاں دی. وہی قبول کرنے کی مشقت برداشت کی پورے 23 سال. حدیث میں آتا ہے جب وہی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بوجھ پڑتا. شدید سردی کے دنوں میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے، آپ کا جسم بھاری ہو جاتا اس وحی کے بوجھ کو قبول کرنے کے لیے. کتنی بار، ہزاروں بار جبرائیل وحی لے کر آئے ہوں گے، آپ کے قلب اطہر پہ اتارا ہوگا اس وحی کے بوجھ کو اور مشقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. اور پھر تکلیفیں اٹھانی مکہ میں اور مدینہ میں، جہادی مار کے لڑے، مکہ میں گالیاں کھائیں، مجنون کہلائے نعوذ باللہ، کاہن کہلائے نعوذ باللہ، دیوانہ کہلائے نعوذ باللہ، جادوگر کہلائے گئے نعوذ باللہ. کیسی کیسی گالیوں کی نسبتیں انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے. لیکن کوئی گالی، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی پریشانی اس دین کی دعوت کی تبلیغ میں، امت کی اصلاح میں رکاوٹ نہیں بنی. آپ اپنا کام کرتے رہے اور اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے اور سمجھاتے رہے. آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ ہجرت پر مجبور ہو گئے آپ کے صحابہ، خود آپ ہجرت پہ مجبور ہو گئے اور مدینہ آپ سے، اور یہاں مسلسل مار کے ہوتے رہے، جنگیں ہوتی رہی. کبھی بدر ہوئی، کبھی احد ہوئی، کبھی احزاب، کبھی تبوک، اور پھر فتح مکہ. یہ ساری پر مشقت زندگی، اور اس دوران کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے اور تکلیفیں آئیں، اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دن رات ایک کر دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اللہ
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے پیغمبر آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے, شرک کا خاتمہ کر دیجئے, برائی کا سد بات کیجئے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے سال میں, نبوت کے ملنے کے بعد ایسے اٹھ کھڑے ہوئے اس دین کے کام کے لیے, اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, امت کی اصلاح کے لیے, امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایسے اٹھ کھڑے ہوئے, گویا پھر بیٹھنا ہی بھول گئے, آرام کرنا ہی بھول گئے. ہمیں قدر ہے اپنے پیارے نبی کی محنتوں کی, کاوشوں کی. اور آخری نقطہ بڑے اختصار کے ساتھ, اس ایمان اور محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے دعوے دار ہم سب ہیں اور محبت کے دعوے دار بھی سب ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. ایمان بھی ہے, محبت بھی ہے, لیکن اس ایمان اور محبت کے جو تقاضے ہیں آج امت اس پہ پورا نہیں اتر رہی. اس ایمان اور محبت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی شدید عقیدت, احترام, تعظیم, توقیر کا معاملہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان کی سب سے بڑھ کر مخلوق میں سے تعظیم کی جائے, احترام کیا جائے, عزت سے نام لیا جائے, عزت سے ان کی حدیث کا نام لیا جائے, عزت سے ان کے صحابہ کا نام لیا جائے, عزت سے ان کے اہل بیت کا نام لیا جائے. یہ احترام, یہ عقیدت, اللہ نے اس کا قرآن میں 2 جگہ پر ذکر کیا ہے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کی نبوت کو مانتے ہیں, پھر ان کی تعظیم کرتے ہیں, پھر ان کی نصرت, تائید اور مدد کرتے ہیں, پھر جو دین ہم نے ان پہ اتارا اس کی تابعداری کرتے ہیں. اولئک هم المفلحون, یہ فلاح پانے والے ہیں. خالی دعویٰ کرنے والے ایمان کے اور دعویٰ کرنے والے محبت کے, ان کے لیے فلاح نہیں ہے, ان کے لیے فلاح نہیں ہے. تو تعظیم, توقیر, احترام اور یہ محبت, یہ تعظیم اور توقیر یہ رسول اللہ کے صحابہ سے بھی ہونی چاہیے, رسول اللہ کے اہل بیت سے بھی ہونی چاہیے. جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں سے محبت ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے رشتہ داروں سے, بیوی بچوں سے ایک لگاؤ اور پیار ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی, جان نثار صحابہ جن سے اللہ کے رسول کو محبت تھی, جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے, جنہوں نے اپنا تن, من, دھن سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مشن کی تکمیل میں, آپ کے ساتھ میں قربان کر دیا, وہ بھی محبت کے لائق ہے. جس طرح اللہ سے محبت کا تقاضا ہے اللہ کے محبوب رسول اللہ سے محبت کرے, اسی طرح رسول اللہ سے محبت کا تقاضا ہے رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کریں اور آپ کے اہل بیت سے محبت کریں. اور اہل بیت کا تذکرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کیا تھا, جب فرمایا تھا لوگوں میں تم میں انی تارکم فیکم ثقلین, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک فرمایا کتاب اللہ فیہ النور والہدی, اس میں نور ہے, اس میں ہدایت ہے, اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور دوسرا فرمایا اہل بیتی و اطرتی, فرمایا کہ میرا گھرانہ, میرا خاندان, ان کے بارے میں تمہیں میں یہ تاکید کر کے جا رہا ہوں, ان کا خیال کرنا, ان سے محبت رکھنا, ان کا خیال رکھنا. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور محبت کا تقاضا ہے, اللہ کے رسول کا احترام اور عقیدت. لیکن یہاں رک کے میں ایک بات ضمناً کہنا چاہتا ہوں, ایمان برحق, محبت برحق, عقیدت برحق, احترام برحق, تعظیم برحق, توقیر برحق, لیکن اسی رسول نے جنہوں نے یہ ساری باتیں ہمیں سکھائی, سمجھائی, اپنے بارے میں ہمیں یہ بھی بتا کے چلے گئے لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرمایا میری امت مجھے حد سے نہ بڑھانا, میری شان میں غلو نہ کرنا, مجھے حد سے نہ بڑھانا. جیسے عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا تھا, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, لہذا جب بھی میرا ذکر کرو, میرا نام لو, میرا تذکرہ کرو, تو یہ 2 باتیں کہنا عبداللہ و رسولہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, بس یہ کہنا, غلو نہ کرنا.
آج امت اس حوالے سے گمراہی کا شکار ہے، بے راہی کا شکار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو پس پش ڈال دیا ہے. آج کوشش کی جا رہی ہے رسول تو رسول، اہل بیت تو اہل بیت، عام بزرگوں کو بھی اللہ کے مقام اور مرتبے تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھو رسول اللہ کا مقام ہم نے بتا دیا، اس کائنات کی افضل ترین، اعلیٰ ترین، اکرم ترین شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، الوہیت میں کوئی حصہ نہیں، خالقیت میں کوئی حصہ نہیں، رازقیت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کے اسماء میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی حصہ نہیں. شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. شیطان اہل ایمان اور مسلمانوں سے جو ان کو رسول پر ایمان ہے اور رسول سے محبت ہے ان پر حملہ آور ہوتا ہے. اس محبت کی آڑ میں، عقیدت کی اور احترام کی آڑ میں غلو میں مبتلا کر کے شرک اور بدعات میں مبتلا کرتا ہے. اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرو. اور اس کے لیے میں بہترین بات آپ سے کرتا ہوں، صحابہ کرام اور اہل بیت نظام کیا سمجھتے ہو؟ ان سے بڑھ کر کیا رسول اللہ سے کسی کو محبت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑھ کر کیا کوئی رسول اللہ کا احترام، عقیدت، توقیر اور تعظیم کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا. وقت نہیں ہے میں بتاؤں صحابہ نے اللہ کے رسول سے کیسے محبت کی، اہل بیت کو کیسی محبت تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے جب عروہ بن مسعود الثقفی حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے پاس آئے اور آ کر جا کر رپورٹ دی، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ لوگوں میں فارس گیا ہوں، میں روم گیا ہوں، کیسر کے پاس گیا ہوں، کسرا کے پاس گیا ہوں، نجاشی کے پاس گیا ہوں. میں نے وہاں دیکھا ہے اس کے وزیر، مشیر، اس کی رعایا ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو تعظیم میں نے اصحاب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسی تعظیم میں نے کہیں نہیں دیکھی. پھر اس تعظیم کے کچھ مظاہر ذکر کیے، ان میں سے 3 مظہر آپ کو بتاتا ہوں. ایک مظہر یہ اذا امرہم ابتدروا امرہ، کہ صحابہ کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا، توقیر کا، تعظیم کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی چیز کا حکم دیتے تو سب لپکتے، جلدی کرتے، تیزی کرتے اس حکم کی تعمیل کرنے میں. وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَوْسَاطَهُمْ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے صحابہ آپس میں بات کرتے یا خود رسول اللہ سے بات کرتے تو اتنا پست اور اتنا نرم ہو کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بات کرتے کہ گویا اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا. وَلَمْ يُحِدُّ النَّظْرَ إِلَيْهِ، اور میں نے دیکھا کہ ان کو دلوں میں اپنے نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعظیم تھی کہ وہ جی بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے. ایسی تعظیم تھی، ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے پیارے نبی کو جی بھر کے دیکھ سکے. تو اس لیے اس ساری محبتوں کے باوجود کیا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ ملایا، اللہ کی صفات دی، اللہ کی عظمتیں دی، اللہ کا شریک کیا، مشکل کشا سمجھا، حاجت روا کیا سمجھا، کیا بگڑی بنانے والا سمجھا، کیا عالم الغیب سمجھا، کیا ان کو بشریت سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل سمجھا؟ ایسی کوئی بات کوئی ذخیرہ حدیث سے، تاریخ سے دکھا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں دکھا سکتا. اس لیے عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ اس عقیدت اور محبت میں غلو سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو بات ہو رہی تھی اس محبت کے تقاضے کیا ہیں. تو میرے بھائی اس محبت کا پھر ایک تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے وفاداری، آپ کے دین سے وفاداری، جیسے صحابہ نے کی جنہیں سب سے بڑھ کر محبت تھی. رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اس دین کی نشر و اشاعت میں، اس دین کی تبلیغ میں، کفار کے ساتھ جہاد میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس دین کی حفاظت کر کے، اس دین کی نشر و اشاعت کر کے، اس دین کو محفوظ کر کے اور دنیا کے چپے چپے تک اس دین کو پہنچا کے، قرآن کو ایک جگہ جمع کر کے اور پیارے نبی کی ایک ایک حدیث، ایک ایک فرمان، زندگی کے ایک ایک عمل کو ایک جگہ جمع کر کے انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کا بھی ثبوت دیا اور رسول اللہ کے مشن کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا.
ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو رسول اللہ کے دین کو، شریعت کو، آپ کے مشن کو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا اہم ترین مشن کا اہم ترین نقطہ اللہ کی توحید تھی، اللہ کی عظمت بیان کرنا تھی، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ بنانا تھا، ثابت کرنا تھا، واضح کرنا تھا۔ اور ہم چن کے مخلوقات کو اللہ کا شریک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، چن کے اللہ کی عظمت اور صفات مخلوق کو دینے کے تلے ہوئے ہیں، شرک اور بدعت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کسی دور میں علامہ ہادی نے کہا تھا درد دل کے ساتھ، آج جو حالات اس سے بھی بدتر ہیں جن حالات کا اس نے ذکر کیا۔ کرے در غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا بنا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے چادریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ ایمان اس سے بگڑے نہ دین اس سے جائے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی اس جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہمیشہ تھے اسلام تھا جس پہ نازاں، یعنی توحید، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ کیا وفاداری ہے ہمیں اپنے نبی کی سنت کے ساتھ، اپنے نبی کے طریقے کے ساتھ؟ نت نئے طریقے، نت نئے سلسلے، نت نئی چیزیں ہم نے ایجاد کرنا شروع کر کے اپنے نبی کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، یہود و نصارہ کو بھی مات دے دی ہے اور طرح طرح کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس محبت اور ایمان کا یہ تقاضا ہے ہم آپ کی شریعت کے اس طرح محافظ بنے، دفاع کریں جس طرح صحابہ نے کیا۔ بات کو بالکل مختصر کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید ترین محبت کا جو اہم ترین، جامع ترین، اہم ترین تقاضا ہے وہ آپ کی اطاعت اور اتباع ہے۔ آپ کی اتباع کا تو یہ مقام ہے، اللہ سے محبت کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، تو خود محمد الرسول اللہ سے محبت کی دلیل تو بالاولیٰ اتباع رسول ہو گئی۔ چنانچہ اللہ کا فرمان جل شانہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ، تو تم دعوی محبت میں بھی سچے ثابت ہو گئے، اور اللہ تمہیں عطا یہ فرمائے گا، انعام یہ فرمائے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ نے اپنی محبت کی دلیل رسول اللہ کی اتباع کو قرار دیا ہے، اور اس کا صلہ یہ بتایا ہے کہ جو اس طرح سچی محبت کریں گے، میرے نبی کے غلام اور میرے نبی کے نقش قدم پر مطیع اور پیروکار بنیں گے، میں ان سے خود محبت کروں گا۔ صحابہ کرام کی محبت کے یہی عظیم الشان مظہر تھا، انہوں نے پیارے نبی کی کامل اور مکمل اطاعت اور اتباع کی۔ جبکہ ہم محبت کے جھوٹے دعوے داروں کا معاملہ کیا ہے؟ جب بات آتی اطاعت کی، بات آتی اتباع کی، بات آتی اسوے کی، ہم نے مختلف شخصیات اور مرکز و ملت بنا رکھے ہیں اور ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور رسول کی ذات سے اظہار محبت کے لیے رہ گئی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا تھا میری امت جنت میں جائے گی، کیونکہ امت نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی امت، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو ماننے والی، لہذا جنت میں داخلے کی یہی بنیادیں ہیں۔ میری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ حیران ہوئے، پوچھا بھلا کہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں ایک اصول بنا کے جاؤں، اصول بتا کے جاؤں۔ یہ اصول سن لو میرے بھائیوں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اطاعت رسول بھی ضروری ہے، ایمان بالرسول بھی ہے، محبت بالرسول بھی ہے. غلو سے بچ کے محبت کریں اور ساتھ میں اطاعت اور اتباع کی راہ کو اختیار کریں. اللہ کے رسول کے اسوے کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں. جو آپ کا اسوہ، آپ کی حدیث، آپ کی سنت صرف اور صرف قرآن اور حدیث میں ہے. قرآن اور حدیث کو جس نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اس سے ذرا سا انحراف نہیں کرتا. یہی شخص در حقیقت محمد الرسول اللہ پر سچا ایمان بھی رکھتا ہے، آپ سے سچی محبت بھی کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.